السلام علیکم دوستوں، میں عربیہ کھوسو بات کر رہا ہوں. یہ میری والدہ ہے. دیکھو تو جب بیاہ کا باپ مر گیا اسی دن لاش گھر میں ہی نہیں پہنچا تو اولی بیٹیاں تالے توڑ دیے. صحیح ہے. اور میری بھائیوں کو درخواست ہے تو میری بیوہ کی مدد کریں. اور کچھ نہیں ہے، مجھے گھر چاہیے، بچوں کو اپنا حق دلا دو. جو لوگ ہیں، میرا دیور کا بیٹا ہے اور میرا ستیلا بیٹا ہے. اسی نے بہت سے ظلم کیے ہیں میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ. کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا، ایسے ہی نکال دیا گھر سے. اور گھر کی دیوار توڑ کے میرے گھر میں گھسے. 2 جوان نیاڑیاں تھی، بیٹیاں میری، 2 بیٹے تھے میرے گھر میں. اور دیوار توڑ کے اندر آئے. اندر آ کے ساری تلاشی لی. اور رات کو 2 بج رہے تھے. اسی ٹائم میرے بارش ہو رہی تھی. بارش میں وہ آئے تھے. بارش میں آئے، میں نے اپنی بیٹیوں کی کہا تو 4 پائیاں اندر کر لو، گرمی بہت ہے. 4 پائی اندر کر لی. اسی ٹائم میں وہ اندر سے باہر آ گئے کلیشنے کے ساتھ آئے. تو کلیشن کا گھوڑا چاڑ کے میرے سینے پہ رکھا. سینے پہ رکھ کر تو گھوڑا نہیں چلا. کلیشن کا گھوڑا نہیں چلا، اسی نے دبایا، گھوڑا نہیں چلا. یہ بھی اللہ کا راز تھا. اور ستیلا بیٹا 2 دن کے بعد آیا تو کہنے لگا تو کیا ہوا، گھر میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے. پھر میں صبح ہوئی، نصیر خان زمیندار کے گھر میں گئی 4 بچے لے کے. وہ بھی میرے شوہر کا کزن ہے. اس کے گھر گئی، وہ سویا پڑا تھا. میرے بڑے بیٹے نے اس کو اٹھایا. اتنا بڑا نہیں تھا، نہیں کی داڑھی تھی، نہیں کی مچھ تھی. 12 سال کا تھا. تو وہ کہنے لگا تو کیا ہوا، کون سی قیامت آ گئی تمہارے گھر پہ، تو صبح کے آئے ہو. چلو، میں گھر سے نکلی، نصیر خان کے گھر سے نکلی تو باہر آئی، اپنے گھر سے طرف آ رہی تھی تو میرا دیور بیٹھا تھا باہر، گراہکوں کے ساتھ بات کر رہا تھا. دروازے سے میں پوچھی تو میرے بالوں کو کھینچ کے مجھے دروازے پہ لگایا. تو میرا دماغ جو تھا تو دروازے پہ لگا، ماتھا تو اتنا زخم ہوا تو میرے تو ہوش ہی اٹھ گئے. تو اس نے دوبارہ مجھے تھپڑ لگائی. تو اس کو اتنی بھی شرم نہیں آئی. تو دوسرے آدمی بیٹھے ہیں، دوسرے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں اپنی بھائی سے فون کیا، مجھے ملانے نہیں آتی. میں اپنے بیٹے سے کہا تو بیٹا یہ رات کو 2 بجے آئے ہیں تو موبائل ملا دو. پھر میرے بیٹے نے ملا دی موبائل ملا کے میں اپنے بھائی سے بات کی، اپنی دیوروں دور سے بات کی. تو بھتیجی کراچی رہتی تھی، میں ادھر بھی فون موبائل کی. تو اسی نے کہا تو پھوپھو تو ڈر نہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مار نہ لیں. تو میرے بچے کہاں جائیں گے. بڑی دکھوں کی بات ہے، جب میں کورٹ کے ذریعے نکل کے آئی باہر تو کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، کھانے کے لیے بھی نہیں تھے. تو میں مزدوری کرنے لگی. میرے بیٹے چھوٹے تھے، میری بیٹیاں جوان تھی. میں بھائیوں کو درخواست کر رہی ہوں میری مدد کریں خدا کے واسطے. نہیں میرے پاس پیسہ ہے، نہیں میرے پاس اتنی کا طاقت ہے. اب شکر ہے اللہ کا، اب میرے بچے جوان ہیں. بس جب میرا شوہر فوت ہو گیا تو لاکر کی چابی اور اکاؤنٹ کا نمبر وہ بھی لے کے گیا. اور
5 ट्रैक्टर अन्न के पड़े थे, अनाज के, वो भी लेके गया। 10 लाख रुपया घर में था, वो भी लेके गया। खाने के लिए हमको रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। हम कैसी जिंदगी गुजारी वो तो अल्लाह ही जानता है, तो बंदा क्या जानेगा। जब उसी का बाप मर गया तो दूसरे दिन आया। दूसरे दिन आके बाप को जो भी था वो लेके गया, हबीब बैंक की चाबी, और एक कोटिया में रहता था। कोटिया से उठ के गया ग्वादर बैठा, ग्वादर का बड़ा मैनेजर है, उधर से बदली करवा के जेकोबाद बैंक का बड़ा मैनेजर था, उधर से बदली करवा के जेकोबाद में आया। क्या निकाला क्या नहीं निकाला, केशव बैंक का वो था, मैनेजर था। इसी वक्त मेरा बेटा छोटा था, उसी को बैंक में ही बंधवा दिया। उसी दिन मेरे बेटे को बंधवा दिया। इतने बच्चा रो रहा था, इसको तरस नहीं आ रहा था। और मुझे मेरा हक दिलवा दे। और जिन जिन इन्होंने लोगों ने बहुत ज्यादती की है, मैं अर्ज कर रही हूँ तुम लोगों को, भाइयों को, तो मेरी बेवा की सुने। अर्ज कर रही हूँ, मेरे बेटे हैं 2, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरी मदद करो। हाँ, मेरी मदद करो मेरे भाइयों। मैं बेवा की, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरी सरकार से अपील है, मेरी सुनिए। सरकार से अपील है, मेरी इमरान खान से भी अपील है। और सखर में था, लाड़कानों में था, मेरा केस उधर से ही बंद हो गया। मैं बेवा के इतना पैसा नहीं है जो मैं लगा दूं, वकीलों की फीस भर दूं। और भाइयों को मेरी गुजारिश है तो मेरी मदद करें। इमरान खान और वज़ीर आला सिंध मीडिया को भी मेरा दुखों भरा सलाम कबूल हो। Are you in Saudi Arabia?